بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے عربی گرامر کورس ہمارا یہ 17واں لیکچر ہے جس میں ہم اسم کی جو مختلف ابحاث ہیں ان سے بحث کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مشابہ مبنی الاصل کی قسم اس میں غیر متمکن کی تفصیل بیان کی تھی۔ یقیناً آپ نے ہدایات پر عمل کر کے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ یہ چند مختلف اعتبارات سے اسم کی مختلف تقسیمات ہیں۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اور واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ اور چونکہ ان سے ہمیں بار بار واسطہ پڑھنا ہے اس لیے ان ابحاث کو ذہن نشین کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ۔ معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی وضع معین چیز کے لیے ہوئی ہو، اور نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی وضع غیر معین چیز کے لیے ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں انسانوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، دریاؤں کے نام، سمندروں کے نام، پہاڑوں کے نام، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اس میں معرفہ ہیں۔ باقی غیر معین اشیاء کے لیے جو اسم وضع کیا گیا ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، جیسے فرس ہے، گھوڑا، رجل مرد، امرأہ عورت، تو یہ اس میں نکرہ کہلائے گا۔ اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ نکرہ ان کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ وہ 7 اقسام کون سی ہیں؟ مضمرات جو ہم نے 70 ضمیریں پڑھی، معرفہ ہیں۔ اعلام یعنی لوگوں کے نام، جیسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لوگوں کے نام، ملکوں کے نام، صوبوں کے نام، شہروں کے نام، دیہاتوں کے نام، پہاڑوں، جنگلات وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معرفہ۔ اسماء اشارات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس سے بات کی تھی، یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ اسماء موصولہ، ان سے بھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی، یہ بھی کیا ہیں؟ معرفہ۔ اسی طرح معرفہ بندا، حروف ندا کے ساتھ اگر کسی کو ہم آواز دیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ۔ معرفہ بالف لام، نکرہ کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے رجل سے الرجل۔ اور معرفہ بندا کو چھوڑ کر باقی جو 5 اقسام ہیں، مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولہ اور معرفہ بالف لام، ان 5 اقسام میں سے کسی ایک قسم کی طرف اگر کوئی نکرہ مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے غلام ہے، نکرہ ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف کر کے پڑھیں گے، غلام ہو معرفہ ہو گیا، غلام زید معرفہ ہو گیا، غلام ھذا معرفہ ہو گیا، غلام الذی معرفہ ہو گیا، غلام الرجل معرفہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری پہلی بحث تھی اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے جو مکمل ہوئی۔ دوسری بات ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے 2 قسمیں، ایک کو مذکر کہتے ہیں اور دوسری کو مؤنث۔ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، اور مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے۔ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو تو مذکر، علامت پائی جائے تو اسے مؤنث۔ علامتیں 4 ہیں۔ تا، گول تا اسم کے آخر میں آئے تو یہ تانیث کی علامت ہے۔ الف مقصورہ، تا کی مثال لے لیں، جیسے طلحہ، تو اس کے آخر میں جو تا ہے یہ زاہدہ، آخر میں تا، یہ تانیث کی علامت ہے۔ فاضلہ، تو یہ عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں جن کے آخر میں تا وغیرہ آتا ہے تو یہ تانیث کی علامت ہے۔ الف مقصورہ، اسم کے آخر میں اگر الف مقصورہ ہو، جیسے حبلا، یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ جی، وہ الف ممدودہ، جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، جیسے حمرا، مد والا الف، تو یہ بھی تانیث کی علامت۔ اور تائے مقدرہ، تائے مقدرہ یہ بھی تانیث کی علامت ہے، جیسے یہ اردن ہے، اصل میں اردتن تھا، اس میں تا جو ہے وہ مقدر ہے،
اور جب ہم اس کی تصغیر بناتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تا تھی، کہ اس کی تصغیر آتی ہے اریداتن۔ پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مؤنث حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امرأہ کے مقابلے میں رجل، اور لفظی جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو۔ لیکن اگر حیوان مذکر ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہیں گے، اور اگر حیوان مذکر نہ ہو تو اسے مؤنث لفظی کہیں گے یا غیر حقیقی کہیں گے۔ جیسے نخلا ہے تو اس سے اچھا، اس کے بعد ہماری اگلی بات ہے اسم کی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہم نے تفصیل پڑھی، مذکر اور مؤنث دونوں کی تعریفات، اور پھر مؤنث کی اقسام حقیقی اور غیر حقیقی اور تانیث کی علامات۔ آگے اسم کی ایک اور تقسیم ہے، وہ ہے عددی اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع۔ ایک فرد پر دلالت کرے تو واحد، جیسے رجل، دو پر دلالت کرے تو اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون یا نون آئے گا، جیسے رجل سے رجلانی، رجلینی۔ اور جمع جس کے آخر میں جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجال، تو اس کو جمع کہیں گے۔ پھر آگے جمع کی لفظ کے اعتبار سے الگ تقسیم ہے، معنی کے اعتبار سے الگ تقسیم۔ لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ ان دونوں سے ہم پہلے بات کر چکے جب ہم نے اسم متمکن مرکب کی اقسام پڑھی تھیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ مکسر جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے رجل سے رجال، اور تصحیح جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا نہ ٹوٹے، جیسے مسلم سے مسلمون۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلم سے مسلمون، اور مؤنث سالم جیسے مسلمہ سے مسلماتن۔ اور جمع کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہو، اور جمع کثرت جس کا 10 یا 10 سے زیادہ پر اطلاق کیا جائے۔ یہ جو جمع قلت ہے اس کے لیے مخصوص صیغے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے جمع کثرت کے صیغے ہوں گے۔ وہ مخصوص صیغے کیا ہیں؟ افعل جیسے اقلب، افعال جیسے اقوال، افعلہ جیسے اعونہ، فعلہ جیسے غلمہ۔ اور اسی طرح یہ جمع تصحیح کے جو دو صیغے ہیں جب الف لام کے بغیر ہیں، مسلمون اور مسلمات، یہ بھی جمع قلت ہی کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی سارے جو اوزان ہیں وہ جمع کثرت کے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس سبق کے اندر اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے 3 تقسیمات سے بات کی جو انتہائی اہم بحث تھی۔ اور اس بحث کو پڑھنے کے بعد کلام عرب میں سے ہمیں معرفہ و نکرہ کی پہچان ہوگی، کلام عرب میں سے ہمیں مذکر و مؤنث کی پہچان ہوگی، اور کلام عرب میں سے ہمیں واحد تثنیہ اور جمع کی، اور پھر جمع کی اقسام جو باعتبار لفظ ہیں، باعتبار معنی ہیں، ان کی پہچان ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عربی گرامر کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ نبی۔